سید کا سجیلا 1 دسمبر 1826 کی شام ابھی گہری نہیں ہوئی تھی۔ سلطنت مغلیہ کا سورج کبھی کا ڈوب چکا تھا۔ قلعے جو مغلوں نے تعمیر کیے تھے وہ ان کے مقبروں کی طرح اداس اور خاموش تھے۔ ان میں ایک قلعہ لاہور تھا جسے شاہی قلعہ کہتے ہیں۔ اب یہ قلعہ سکھوں کے قبضے میں تھا۔ اس کا قلعے دار اودم سنگھ قلعے کے اندر روزمرہ معمول کے مطابق ٹہل رہا تھا۔ 2 محافظ اس کے ساتھ تھے۔ ایک سکھ دوڑتا آ رہا تھا۔ محافظوں نے آگے ہو کر اسے روک لیا کہ وہ قلعہ دار کی طرف کیوں دوڑا آ رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ قلعے کا قاصد ہے، آنے دو اسے۔ قلعہ دار اودم سنگھ نے حکم دیا، ادھر آؤ، کیوں آئے ہو؟ ایک مسلمان کو پکڑا ہے مہاراج۔ قاصد نے آ کر کہا، وہ کہتا ہے میں اسلامی فوج کا قاصد ہوں اور مہاراجہ کے لیے پیغام لایا ہوں۔ آپ کی اجازت کے بغیر اسے مہاراجہ کے سامنے نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ اسلامی فوج؟ اودم سنگھ نے اپنے آپ سے سوال کیا، کون سی اسلامی فوج؟ اوہ، یہ پشاور کے پٹھان کا قاصد ہوگا۔ اس نے اسے کہا کہ قاصد کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ صلح کا پیغام لایا ہوگا۔ ایسے کمزور لوگوں کے قاصد سے ڈر کیسا؟ چلو میں آتا ہوں۔ وہ اس جگہ پہنچا جہاں سکھ سپاہیوں نے ایک مسلمان کو گرفتار کر رکھا تھا۔ کم و بیش 20 سکھ تلواریں سونتے ایک جوان سال مسلمان کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ قلعہ دار اودم سنگھ کو دیکھ کر انہوں نے گھیرا کھلا کر دیا۔ اودم سنگھ نے دیکھا کہ 20-22 سال عمر کا ایک مسلمان جس کی رنگت گوری تھی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی تلوار اس کی نیام میں تھی۔ اودم سنگھ کے چہرے پر حفت کا تاثر آ گیا۔ اس نے جتھے دار کہن سنگھ کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھا۔ مہاراج، کہن سنگھ نے قلعہ دار کی آنکھوں میں غصہ اور سوال بانپ کر کہا، یہ مہاراجہ سے ملنا چاہتا ہے مگر اپنی تلوار ہمارے حوالے نہیں کرتا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اودم سنگھ نے اس جوان سال مسلمان سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ میرا نام ہمت خان ہے، مسلمان نے جواب دیا۔ میں اپنے سالار اعلیٰ سید احمد کا پیغام مہاراجہ رنجیت سنگھ کے نام لے کر آیا ہوں۔ او سید احمد، اودم سنگھ نے بے نیازی سے کہا، جیسے سید احمد کو وہ کچھ سمجھتا ہی نہ ہو۔ اس نے کہا، کیا وہ چند ایک آدمیوں کو ساتھ لے کر سالار اعلیٰ بن گیا ہے؟ وہ کچھ بھی ہے، میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے نام ان کا پیغام لایا ہوں۔ ہمت خان نے کہا اور اپنے گرد سکھوں کے گھیرے کو دیکھ کر بولا، آپ کا کوئی حقیر آدمی بھی ہمارے ہاں آ جائے تو ہم اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کریں گے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ قلعہ ہے نوجوان، اودم سنگھ نے کہا، ہمارے کچھ قاعدے قانون ہیں، ہم تمہیں مہاراجہ سے ملوا دیں گے لیکن تمہیں اپنی تلوار ہمارے حوالے کرنی پڑے گی۔ کچھ قاعدے قانون ہمارے بھی ہیں۔ ہمت خان نے کہا، ہمارا مذہب ہتھیار دشمن کے حوالے کرنے کو گناہ کہتا ہے۔ میں آپ کے مہاراجہ کو قتل کرنے نہیں آیا، انہیں پیغام دینے آیا ہوں۔ کیا پیغام دوستی کا ہے؟ اودم سنگھ نے پوچھا۔ مسلمان اب دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، اس کا انحصار مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جوا پر ہے۔ ہمت خان نے کہا، لیکن مجھے زیادہ بات کرنے کا حکم نہیں، مجھے صرف پیغام دینا ہے۔ تم آج رات ہمارے مہمان ہوگے۔ اودم سنگھ نے کہا، کل تمہیں مہاراجہ کے سامنے لے جایا جائے گا۔ اس نے جتھے دار کہن سنگھ سے کہا، اسے مہمان خانے پہنچا دو اور خیال رکھو کہ اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے، اس کی تلوار اس کے پاس رہے گی۔ اودم سنگھ ہمت خان کو مہمان خانے بھجوا کر رنجیت سنگھ کے پاس چلا گیا۔ اس وقت رنجیت سنگھ کوئی سنجیدہ بات سننے اور سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس کے سامنے شراب رکھی تھی اور 3-4 درباری مینوشی میں اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ اودم سنگھ کو دیکھ کر اس نے بازو پھیلا کر کہا، ہمارا قلعہ دار بھی آ گیا ہے۔ اودم سنگھ بیٹھ گیا مگر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ اس نے کہکانا لگایا۔ مہاراج جی، اس نے رنجیت سنگھ سے کہا، کیا یہ سید احمد وہی ہے جس کا آپ نے اس روز ذکر کیا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ سید احمد ہندوستان کا رہنے والا ہے اور اب کندھار سے پشاور پہنچا ہے۔ آپ نے بتایا تھا کہ وہ کوئی عالم نہیں، جادوگر ہے، جدھر جاتا ہے وہاں کے مسلمان اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور اس کی فوج میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ بات کرنے کا تمہیں یہی وقت ملا تھا؟ اودم سنگھ، مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کہا، تم نے کوئی نئی بات تو نہیں سن لی؟ ہم سید احمد کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس وقت اس کا ذکر کریں۔
نئی بات یہ ہے مہاراج جی، اودم سنگھ نے کہا کہ اس کا قاصد کوئی پیغام لے کر آیا ہے۔ قاصد کہتا ہے کہ وہ اپنی تلوار سمیت آپ کے سامنے آئے گا۔ کیا تم مسلمان کی صرف ایک تلوار سے ڈرتے ہو؟ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کہا، اسے صبح دربار میں پیش کرنا، اس سے تلوار نہ لینا۔ اور دیکھو اودم سنگھ، سید احمد سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں جتنا تم سوچ رہے ہو۔ اودم سنگھ کی مزاجی کیفیت میں ذرا سی بھی تبدیلی نہ آئی۔ وہ اٹھ کر چلا گیا اور مہمان خانے جا پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ہمت خان نماز پڑھ رہا تھا۔ اودم سنگھ اسے دیکھتا رہا۔ ہمت خان نے نماز ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر ہاتھ منہ پر پھیر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اودم سنگھ کو دیکھ کر وہ حیران سا ہوا۔ اودم سنگھ بیٹھ گیا۔ میں تمہارے سالار اعلیٰ سید احمد کے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اودم سنگھ نے کہا، میں نے اس کے متعلق کچھ باتیں سنی ہیں۔ آپ کو مجھ سے یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ میں ہر وہ بات بتا دوں گا جو مجھے نہیں بتانی چاہیے۔ ہمت خان نے کہا، آپ نے میری عزت افزائی کی ہے، لیکن میں آپ کو اپنا دوست نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ ہماری فوج کتنی ہے، ہمارے ہتھیار کیسے ہیں اور ہمارا لڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ میں آپ کو اپنے سالار اعلیٰ سید احمد کے متعلق بتا دوں گا کہ وہ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ میں یہی جاننا چاہتا ہوں۔ اودم سنگھ نے کہا، آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگیں گی۔ ہمت خان نے کہا، یہ مذہب کا معاملہ ہے اور ہر کوئی اپنے مذہب کو سچا سمجھتا ہے۔ پھر بھی آپ جو کچھ جاننا چاہتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کا نام سید احمد ہے۔